ہم تو لڑ لڑ کے میرے عزیزوں مر گئے اور لڑ لڑ کے مر ہی جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں ذرا قیامت کا نقشہ تو کھینچے۔ اللہ کے نبی نے جو بتلایا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے اعمال کی گٹھڑی اللہ کے دربار میں بندہ لے کے آئے گا۔ اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ یا اللہ 70 سال کی نمازیں۔ اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ یا اللہ 50 سال کا مسجد نبوی کا اعتکاف۔ اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ 30 سال تیرے نبی کے شہر میں عید کی نماز پڑھتا رہا۔ اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ یا اللہ 40 سال تک ہر سال حج کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کوئی شک نہیں، فرشتوں ذرا میرے سامنے کھڑا کرو، یہ جتنی گٹھڑیاں اٹھا کے لا رہا ہے ذرا اس کے اتار، سر سے اتارنے میں ذرا اس کے مددگار بنو۔ فرشتے گٹھڑیاں پکڑ کر ثواب کی انسان کے دائیں بائیں رکھیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ڈرنا، میں تیرے سے ایک سوال کرتا ہوں، نہ مجھے ان گٹھڑیوں کی ضرورت ہے نہ مجھے ان اعمال ثواب کی ضرورت ہے۔ یہ بتا جس دن تیرا گھر سے جنازہ اٹھا تھا، تیری چرپائی کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے رو رہے تھے؟ کہے گا اللہ 4 بچیاں، 2 بچے اور 1 بیوی۔ اللہ فرمائے گا یہ میں نے تجھے امانت دی تھی، پتہ انہیں کتنا ہنسا کے آیا، کتنا رلا کے آیا ہے۔ یقین جانو اگر بیوی روتی ہوئی آ گئی، خدا کی قسم سارے اعمال کی گٹھڑیاں اللہ منہ پر مار دے گا۔ جانوروں سے تو مسکرا کے بات کرتے ہو، سارا دن گھر سے نکلے شام کو آ کر بیوی سے بات کرنے کی، مسکرانا تو دور کی بات ہے، سیدھے منہ بات کرنے کی توفیق نہیں۔ جتنا جوال وال میں بھائی عمر فاروق صاحب نے مجمع اکٹھا سیرت کمیٹی والوں نے کر رکھا، اللہ کی قسم تمہیں دیکھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح دنیا کے اندر تیرا میرا غم سب سے زیادہ مرنے کا کون مناتا ہے؟ جنازے کی چرپائی پڑی ہوئی ہے، 4 دن بچیاں کے رو کے چلی جائیں گی، بہنیں 4 دن آئیں گی، چلو 10ویں دن رو کے چلی جائیں گی، بھائی 3 دن کے بعد نوکریوں پر چلے جائیں گے، بیٹا 3 دن کے بعد دکان کھول لے گا۔ ایک عورت گھر کے اندر جس نے کبھی جوڑا لال پہ اتارا نہیں، وہ تیری محبت میں تیرے غم میں کبھی لال جوڑا نہیں پہنے گی۔ میں نے پوچھا یہ کونے کے اندر چادر لپیٹ کے کون بیٹھی ہے؟ کہا اللہ اکبر، 1 دن نہیں 4 مہینے 10 دن ہو گئے اپنے شوہر کا غم منا رہی ہے۔ یہ لال جوڑا نہیں پہنتی، کسی کی شادی میں نہیں گئی، کسی کے بیاہ میں نہیں گئی، یہ روٹی کھاتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے، یہ پانی پیتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے، یہ رات کو سوتے ہوئے کوکے مار مار کے روتی ہے، کبھی یہ سامنے والی چرپائی کو چوم چوم کے روتی ہے، کبھی الماری کے اندر کپڑے دیکھ کر اپنے شوہر کے کپڑوں کو ہاتھوں میں لے لے کے روتی ہے، کبھی جوتیوں کو دیکھ کے روتی ہے۔ جو شوہر کو کھانا پسند تھا گھر کے اندر وہ ہڈیا میں کھانا پکے، اس کھانے کے پکڑے کو دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ غم تیری جدائی میں تیری عورت مناتی ہے، مجھے پتا نہیں تیری زندگی میں وہ تیرے پیر کی جتی کیسے بن جاتی ہے۔ مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خدا کی قسم ان سے عرض کروں گا اپنے شوہر کی قدر کیا کرو، ورنہ بیوہ ہو کے دیکھ لو ایسا وقت آئے گا جب تک عزت والا چھیننے والا درندہ تمہارے کپڑوں کو ہاتھ نہیں ڈالے گا، یقین جانو تمہیں 2 روٹی کوئی نہیں دے گا۔ حضرات سے عرض کروں گا میرے ویرو اپنی بیویوں سے پیار کیا کرو، ورنہ میرے عزیزوں بیویوں کی قبر میں جانے کی دیر ہے۔ 4 بچے 4 بہویں گھر میں آ گئی، تم بھوک کی وجہ سے رات کروٹیں بدلتے رہو گے، تمہیں پانی کے لیے 8 میں سے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ او لوگوں جب بڑھاپا آ جائے، دانت ہلنے لگ جائے، آنکھوں کی بینائی چلی جائے، دور بار کی چیزیں دیکھی جائے نہ پڑھی جائے، اس وقت کیا کرو؟ مسجد سے اپنا دل لگا لو، ہر وقت مسجد میں بیٹھو۔ خدا نہ کرے بازار میں موت آ گئی، پتہ نہیں کس حالت میں قبر میں جائیں گے، صبح شام مسجد کے ویڑے میں آ کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرنا شروع کرو۔ خدا پاک کی قسم تم خدا کے گھر کو آباد کرو، اللہ مرنے سے پہلے تمہارے گھروں کو آباد کرے گا، مرنے کے بعد تمہاری قبروں کو آباد کرے گا۔
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, तस्बीह बयान कर अपने रब की और इस्तगफार कीजिए। मुझे बताओ, मासूमुल खुता खता नबी, गलती का शायबा भी नबियों से नहीं हो सकता, फिर भी अल्लाह हुक्म दे रहा है वो पैगंबर इस्तगफार कर। जब नबियों को इस्तगफार का हुक्म, मतलब ये कि जब इंसान के जाने की तैयारी हो, इस्तगफार करे, इसकी बरकत से अल्लाह उसके ईमान, उसके अमाल में बरकत अता फरमाएगा। फर्ज नमाज पढ़ी, हुक्म है, फरमाया किबले की तरफ मुंह, जो नमाजी हो, इमाम हो, एक मरतबा जोर से अल्लाहु अकबर, फिर दो मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तीसरी मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़े। हदीस पाक में आया, नमाज के सजदों में, नमाज के रुकू में, नमाज के क़याम में, अत्तहियात में, उठने बैठने में अगर कमी पेशी रह गई और रह जाती है, अल्लाह इस्तगफार की बरकत से सारी पूरी फरमा देता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मुफ्ती मोहम्मद जमील साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू रायविंड के मिंबर पर बैठ के फरमा रहे थे, फरमाओ लोगो, हुजूर ने इरशाद फरमाया, फजर की नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद अपना चेहरा किबले की तरफ से ना फेरे, 10 मरतबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और मगरिब में इजाफा करे लहुल मुल्कु लहुल हम्दु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और उसके बाद पढ़े अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मरतबा। फरमाया मुंह फेरने की देर होती है, अल्लाह उस बंदे के साथ जन्नतुल फिरदौस का वादा फरमा लेता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया मेरा उम्मती जब सुबह करे या शाम करे, 3 मरतबा ये कलमात कह लिया कर, रज़ैतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या। फरमाया इसकी आदत पका ले। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं इस दुआ पढ़ने वाले को तलाश करूंगा, जहां मुझे मिल गया उसका हाथ पकड़ के उसे कौसर पर लाऊंगा, फिर जी भर के जामे कौसर पिलाऊं, मोहम्मद हाथ में पकड़ कर जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। लिखवा लेना अपने उलमा इकराम से, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या। ये तो आपने मेरे नफरतों की आग फैलाने की वजह से जन्नत को इतना महंगा कर दिया, देखो 2 कलिमात पर अल्लाह ने जन्नत का सौदा कर लिया है। अल्लाह ने अपनी मखलूक पर जन्नत इतनी सस्ती कर दी। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है, हजरत अल्लाह अकबर बहलोल रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे मट्टी के घर बैठा हुआ बना रहा है, आवाज दे रहा हो लोगों इतने में अल्लाह जन्नत में घर ले लो। मलका जुबैदा अपनी कनीजों के साथ से गुजरी, कहने लगी बहलोल तो मजजूब ही रहता है, कहने लगी चल 2-4 हजार रुपए देने से क्या पता जन्नत में घर मिल जाए। नहीं मिलेगा, बहलोल का दिल तो बहल जाएगा, कितने में घर देता है, कितने में, कल एक घर मुझे दे दे। रात को मेरा अजीजों मलका जुबैदा ख्वाब में देखती है जन्नत के अंदर महल, और उस पे लिखा हुआ है कि जुबैदा का महल है। सुबह हारून से कहने लगी बहलोल से कच्चा मकान लिया था, अल्लाह ने जन्नत में पक्का मकान दिया। हारून रशीद बहलोल के साथ पास मलका जुबैदा के साथ आए, का एक मकान मुझे दे दे, का कल 5000 रुपए का था आज 10,000 रुपए का है, का वैल्यू बढ़ गई है, इसका खरीदार ज्यादा आ गए। फरमाया कल बगैर देखे सौदा किया था, आज देख के सौदा हो रहा है। अल्लाह अकबर 10,000 का एक घर ले लिया, जितने सिक्के जितने दिरहम जितनी अशरफियां मिली हजरत बहलोल ने सारी ली, थैली में से निकाली, अपनी झोली में डाली, मुठियां भर भर के दरिया में फेंक दी। हजरत हारून रशीद ने देखा जैसे सिक्के दरिया में जा रहे थे वैसे मछलियां मुंह बाहर निकाल रही थी, एक एक सिक्का निकल कर दरिया के मुख्तलिफ चली गई। बहलोल
رحمت اللہ علیہ کے پاروں میں دونوں میاں بیوی آ کے بیٹھ گئے. کہا بہلول بتا تو صحیح اللہ نے تیرے پہ کیا راز کھولا؟ نہ پیسے تکیے میں سیے نہ جیب میں ڈالے, نہ ان پیسوں کا پانی پیا نہ سودا لیا. فرمایا ہم اللہ والے لوگ ہیں, ہمارا پیٹ تو اللہ کے ذکر سے بھرتا ہے, دنیا کے کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں. کہ پھر گھر اللہ کا 10,000 میں کیوں بیچا؟ فرمایا جس طرف یہ دریا کا پانی جا رہا ہے مچھلیاں بھی اسی طرف جا رہی ہیں, تمہیں نہیں پتا اللہ کو پتا. اللہ نے مجھے بتلایا اس دریا کے پار ایک بستی ہے, کیسا لیوا کے لوگوں میں پڑی ہوئی ہے, کھانے کو ترس رہے لوگوں کے پاس آٹا لینے کا پیسہ کوئی نہیں. اللہ نے اپنی مخلوق کا پیٹ بھرنے کے لیے جنت کو سستا کر دیا. جو جنت گردن کٹانے سے نہیں ملتی, اللہ اکبر, وہ جنت 10 روپے سے مل رہی ہے. کبھی لوگ تیرا مطلب سمجھے نہیں کہ میری بھی اللہ نے ڈیوٹی لگائی, مچھلیوں کی ڈیوٹی لگائی. میں سکے جنت بیچ کے سکے لے کے دریا میں پھینکتا ہوں, مچھلیاں نگل کر اس بستی میں علاقے میں جاتی ہیں جہاں تہ سالی پڑی ہوئی ہے. لوگوں نے جال بچھا رکھے ہیں, یہ مچھلیاں خود بخود ان جال کے اندر پھنس جاتی ہیں. لوگ مچھلیاں پکڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں, پیٹ چاک کرتے ہیں, ان کے پیٹ میں سے سکہ نکلتا ہے, بازار جا کے آٹا لے کے آتے ہیں, غریبوں کے گھر کا چولہا جلتا ہے, یتیم بچے کھانا کھاتے ہیں, ان کا پیٹ بھرتا ہے. ان یتیموں کے دل سے جب دعا نکلتی ہے اللہ تیرے میرے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیتا ہے.